بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کو سال کے 12 مہینوں میں خاص طرح کا امتیاز حاصل ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل اور نہایت ہی قیمتی نصیحت پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ بات بھی تھی، اس وقت زمانہ اسی رفتار اور حیت پر آ چکا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام تو مسلسل ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے بعد آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دیگر ایام یا مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں محرم الحرام کے روزے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے رکھنے کی ہی نہیں، بلکہ اس ماہ کا ہر نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ نیک اعمال میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت کا مزاج اور احکام اس کی صریح نفی کرتے ہیں۔ عمل نکاح چاہے کسی مہینے میں ہو، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے، اور مباح کام کا ناجائز ہونا کسی واضح ممانعت سے ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں یا اس کے علاوہ کسی اور بھی مہینے میں شریعت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ملتی، نہ کتاب و سنت میں، نہ اجماع امت سے، اور نہ ہی قیاس وغیرہ سے۔ چنانچہ جب ایسا ہے تو اس ماہ کا نکاح اپنی اصل مباح ہونے کے اعتبار سے جائز ہی رہے گا۔ بنت رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی، بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک معتبر قول کے مطابق امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ اس قول کے علاوہ دیگر اقوال بھی ملتے ہیں۔ کیا ماہ محرم نحوست والا مہینہ ہے؟ مزاج شریعت سے معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی اس مہینے کی نحوست کا قائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پہلے سے ہی اس مہینے کا معزز و مکرم اور صاحب شرف ہونا مشہور و معروف چلا آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ زمانے کی ابتدا سے اب تک ہر ذی شان کام کا اسی مہینے میں وقوع پذیر ہونا زبان زد عام ہے، بلکہ روایات کے مطابق تو وقوع قیامت کا عظیم الشان واقعہ بھی اس مہینے میں ہوگا۔ چنانچہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے اس مہینہ کو نحوست والا قرار دینا ممکن ہی نہیں، لہٰذا اس بنا پر تو اس مہینے میں نکاح سے روکنا عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ کیا ماہ محرم غم والا مہینہ ہے؟ اس مہینے میں شادی سے روکنے والے اگر اس بنیاد پر شادی سے رکتے ہیں کہ یہ غم اور سوگ کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے، کیونکہ اس لیے اس مہینے میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹے اور بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا ضروری ہے،
تو یہ احکام دینیہ سے ناواقفیت کی علامت ہے، اس لیے کہ شہادت جیسی نعمت بے بہا کسی بھی طور پر غم کی چیز نہیں ہے، یہ تو سعادت چیز ہے۔ یہاں سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت کا اصول بے انتہا سعادت کی بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق شہادت، یہی وجہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مستقل حصول شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت محمدی پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ آمین۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔